سب سے پہلے بات کریں گے سانحہ گل پلازہ کی۔ میزبان فلور سے متعدد انسانی اعضاء مل گئے۔ میزبان فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں، زیادہ تر انسانی اعضاء ہیں۔ انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے ہیں۔ ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میزبان فلور سے متعدد انسانی اعضاء مل گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، شایان علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شایان بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں؟ گل پلازہ کے باہر سے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن جو وہ جاری ہے، جبکہ ریسکیو آپریشن میں جہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ ملبہ ہٹایا جا رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے اس وقت روک لیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرچنگ آپریشن شروع کر دیے گئے۔ تھرمل کیمرے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں ریسکیو 1122 کے جانب سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اندر جو ہے سرچنگ کے ساتھ جو وہ اسکیننگ کا بھی پروسیس شروع ہے، اور اس دوران جو ہے میز 9 فلور سے جو وہ ایک دبئی نامی ایک دکان ہے، وہاں کے قریب سے جو بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد جو ہے افراد کے جو وہ باڈیز پائے گئے، جس پر جو وہ اعضاء بتائے جا رہے ہیں، اور ابتدائی طور پہ جو وہ اس کو باڈیز بتایا گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس سرجن ہیں ان کی جانب سے جو تحقیقات کی جائے گی، اور اس پر جو وہ بتایا جائے گا کہ کتنے لوگوں کی جو یہ باڈی پارٹس ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو وہ جو ملبے اٹھانے کا جو پروسیس تھا اس کو فی الوقت جو ہے روک لیا گیا، تاکہ جو باڈیز ہیں اس کو اندر سے نکالنے کی جو وہ کوشش جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسی عمارت کے جو مختلف حصوں سے جو وہ اندر داخل ہونے کی بھی کوشش جاری ہے کہ مکمل طور پہ اس بلڈنگ کو جو ہے سرچ کرنا ہے اس کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ہے تمام تر ریسکیو کے ادارے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ متحرک نظر آ رہے ہیں، اور جو اب تک بتایا جا رہا ہے کہ جو باڈیز نکالی گئی ہیں ان میں سے 15 افراد کی جو وہ شناخت کی گئی ہے۔ 8 جو باڈیز ہیں ان کی جو وہ شناخت ڈی این اے کی مدد سے کی گئی ہے، جبکہ دیگر جو 7 ہیں ان کی جو وہ نارملی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ تقریباً 22 جو خاندان ہیں جن کے اہل خانہ جو مسنگ ہے، ان کی جانب سے جو ہے 62 افراد کی جانب سے جو ہے وہ ڈی این اے کے لیے نمونے دیے گئے، تاکہ جو باڈیز ملی گئی ہیں ان کی بھی شناخت جلد سے جلد کی جائے۔ اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور جو ملبے اٹھانے کا جو سلسلہ تھا اس کو فی الوقت روک لیا گیا، تاکہ جو باڈیز اطلاعات ملی ہے کہ اندر موجود ہیں ان کو نکالنے کا جو کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اچھا شایان، جس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز کو ڈی این اے دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے سہولیات وہاں پر موجود ہیں، ان کو کسی قسم کی مشکلات تو نہیں درپیش آ رہی؟ جی بالکل، جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ یہاں پر آگ لگ گئی تھی، اس کے بعد جو ہے باڈیز نکالی جا رہی تھی، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپتال ہے جن کی ذمہ داری یہاں پر رکھی گئی تھی اس حوالے سے، ان پر جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ سول اسپتال برنس وارڈ پہ بھی جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر ایک ڈیسک بھی قائم کر دی گئی تھی، تاکہ کسی بھی قسم کی یہاں سے باڈی یا اعضاء نکالا جاتا ہے تو فوری طور پہ ان کے رجسٹریشن کے بعد جو ہے ان کے حوالے کی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے سیمپلس لینے کے بعد جو وہ کراچی یونیورسٹی منتقل کی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے دیگر یونیورسٹیز سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو اعضاء ہیں ان کی شناخت کے لیے جو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، نمونے حاصل کر لیے گئے اور ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں بھی جو لیبارٹری ہے وہاں پر بھی جو ہے فرانسک کے لیے نمونے بھیج دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی باڈیز نکلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج بھی جو وہ 2 باڈیز جو سالک نکالی گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو باڈیز نکالی گئی اس پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 لوگوں کے جو وہ اعضاء ہیں، اور انہیں بھی جو ہے وہ ایک پولیس سرجن کی جانب سے جو ہے ان کی مدد سے جو وہ ایک ٹیکنیکلی جس طرح وہ اعضاء کو ملائیں گے اور تحقیقات کریں گے کہ کتنے لوگوں کی جو یہ مکمل طور پہ باڈیز ہے، اس حساب سے اندازہ لگایا جائے گا۔ کچھ دیر بعد جو ہے اس سے بھی آگاہ کیا جائے گا کہ کتنے لوگوں کی جو یہ اعضاء ہیں، ٹوٹل کتنے لوگوں کی جو وہ باڈیز نکالی گئی ہیں۔ اب تک جو بتا رہے ہیں کہ تقریباً 30 سے زائد جو ہے وہ باڈیز نکالی گئی ہیں، جن میں جو 15 کی جو شناخت کر لی گئی ہیں، اور مزید بھی جو ہے ڈی این اے بھی نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو باڈیز ان کے پاس موجود ہیں ان کی شناخت کرنے کے بعد جو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی جائے۔ اچھا شایان، یہ بھی بتائیے گا، عمارت کا 40% سے زائد حصہ گر چکا ہے، رات ہو رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، اس حوالے سے ریسکیو نے کوئی نئی حکمت عملی اپنائی ہو؟ جیسے رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو ریسکیو میں دشواری تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیوی لیول کی جو ہے وہ ایمرجنسی لائٹس نہ صرف خود جو ریسکیو ادارے ہیں ان کی جانب سے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے دیگر جو نجی این جی اوز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں مدد کے طور پہ جو ہے کام کرتے نظر آ رہے ہیں، جس پر اگر میں بات کروں کہ چھپا کی جانب سے بھی جو ہے یہاں پر لائٹس فراہم کی گئی تھی، جس کے تحت جو ہے وہ مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ میرے عقب کی صورتحال دکھا دے کہ اس وقت بھی جو ہے یہ جو رات کا پہر ہے اس کے باوجود بھی روشنی بھرپور دی گئی ہے، تاکہ
تاکہ کسی قسم کی دشواری نہ ہو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آگ لگی گئی تھی اس کو تو مکمل طور پہ قابو پا لیا گیا, پھر کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا, لیکن اس عمارت کو جو ہے مخدوش قرار دیا گیا ہے, جس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اندر داخل ہونے میں جو ہے ان کو دشواری ہو رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جہاں پاسبلٹی ہو رہی ہے وہاں اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر یہ ملبہ اٹھانے کا جو پروسیس تھا اس کو فی الحال روک لیا گیا, اور جو اس عمارت کے ٹاپ پر جو گاڑیاں تھیں اور جنریٹرز تھے ان کو جو ہے وہ یہاں سے اتارنے کا بھی کام شروع کر دیا گیا تھا, اور متعدد گاڑیاں بھی جو ہے وہ وہاں سے اتار دی گئی. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس عمارت کے جو پلر ہیں وہ بھی مکمل طور پہ جو وہ جل گئے ہیں اور اس وقت جو وہ کمزور پڑ گئے ہیں, جس کے تحت جو ہے کبھی بھی یہ زمین بوس ہو سکتی ہے عمارت. اور اس کا جو ہے 40% دو مختلف حصوں سے, جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے بھی جو کہ عقبی حصہ ہے, جبکہ اس کے ساتھ جو ہے ایم اے جناح روڈ کا جو ایک حصہ ہے وہاں سے بھی ایک دو مختلف مقامات سے جو ہے اس عمارت کا حصے جو ہے گر چکے ہیں, لیکن جو ابھی اس وقت موجود ہے وہ بھی کسی بھی وقت جو ہے زمین بوس ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر علاقہ مکین جو یہاں پر اہل خانہ کھڑے ہوئے جن کے مسنگ پرسنس ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید جانی نقصان نہ ہو. اچھا شایان, اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ جو 20-25 افراد کے اعضاء ملے ہیں ان میں سے کتنے افراد کے ڈی این اے میچ ہو چکے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائیبل تھے؟ مکمل طور پہ باڈی تو کسی کی بھی نہیں ملی, اعضاء ملے ہیں جس کے تحت جو ہے ابھی ڈی این اے کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈی این اے کا پروسیس تھوڑا سا وقت لگتا ہے, اور اعضاء جو ہے ابھی مکمل طور پہ جو وہ یہاں سے منتقل بھی نہیں کیے گئے, اس کا بھی پروسیس ابھی چل رہا ہے کیونکہ بڑی تعداد جو بتائی جا رہی ہے کہ اعضاء کی ہے, تو اس وجہ سے جو وہ تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے. اس کو منتقل کرنے کے بعد جو وہ ٹیکنیکلی طریقے سے جو وہ ان اعضاء کو ملایا جائے گا, اس کے بعد جو چیک کیا جائے گا, چیک کرنے کے بعد جو ہے پھر نمونے حاصل کیے جائیں گے, کیونکہ جو باڈی پارٹس یہاں سے نکالے جا رہے ہیں جو کہ پولیس سرجن کی جانب سے شکایت کی گئی تھی کہ جو باڈی پارٹس ہیں وہ خستہ ہیں اور ان کے جو وہ اس طرح کے ڈی این اے کے جو نمونے حاصل کرنے میں ان کو دشواری ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے جو وہ یہاں پر جو ریسکیو اہلکار کام کر رہے ہیں ان سے اپیل کی تھی کہ جو کسی بھی قسم کی باڈی اگر مل رہی تو اس کو کوشش کرے کہ پوری سالک طریقے سے نکالنے کی کوشش کرے تاکہ جو شناخت کا عمل ہے وہ ٹھیک سے ہو سکے. اور اس کے ساتھ جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آج تقریباً 20 سے زائد باڈیز پارٹس یہاں سے نکالے گئے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے ٹیکنیکلی طریقے سے جو ہے پہلے ملایا جائے گا اور تحقیقات کی جائے گی کہ کتنے لوگوں کی باڈی سے, اس کے بعد جو اعضاء ہیں ان سے نمونے بھی حاصل کیے جائیں گے. شاید جس طرح آپ صبح سے اب تک ہمیں لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بتائیے گا وہ کس طرح سے جاری ہیں؟ بالکل, جب یہ ثانیہ پیش آیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف این جی اوز کی جانب سے یہاں پر جو ہے اطراف میں مختلف اقسام کے کیمپس لگا دیے گئے, جس پر جو وہ ایمرجنسی کیمپس میں اگر میں بات کروں پانی, کھانے پینے اور دیگر اشیاء کی جو وہ کیمپس لگائے گئے ہیں, نہ صرف جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف این جی اوز کی جانب سے بھی لگائے گئے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کی نفری بھی یہاں پر موجود ہے, اور جو اہل خانہ ہیں جن کے لوگ جو 85 کے قریب بتا رہے تھے کہ مسنگ پرسنس ہیں, ان کے اہل خانہ جو ہے یہاں پر ہر وقت موجود ہے کیونکہ ان کو جو ہے اپنے پیاروں کی تلاش ہے, اور وہ تلاش کے دوران جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو اہلکاروں کی طرف جو ہے وہ اپنی نگاہ کیے ہوئے ہیں, جس کے تحت جو ہے یہاں پر جو ہے ان کو بھی امدادی جو وہ کھانا پینا بھی دیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بھی جو ہے یہاں پر ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ساتھ دن رات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پیاروں کے جو وہ انتظار کر رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس عمارت کے اطراف میں جو ہے اس طرح کے کیمپس لگائے گئے ہیں تاکہ جو میڈیا ورکرز ہیں اور دیگر ہیں تمام تر لوگ جو یہاں پر موجود ہیں دن رات کام کر رہے ہیں, جس پہ ریسکیو اہلکار بھی ہیں, تو ان کی بھی جو وہ مدد کی جا رہی ہے. یہاں پر جو کیمپس ہیں وہاں سے پانی اور کھانے پینے کی اشیاء بھی دی جا رہی ہیں. شایان, جس طرح سے اس تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ شناخت کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ رول ہے, شناخت کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکی ہو, اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں, شناخت کا جو پروسیس ہے وہ ویسے تو نارملی آسان ہوتا ہے, لیکن جو یہاں پر باڈیز نکالی جا رہی ہیں یا جو اعضاء نکالے جا رہے ہیں ان کو شناخت کرنا اس لیے بھی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ عمارت جو ہے مکمل طور پر جل چکی تھی اور تقریباً 30 سے 40 گھنٹوں کے درمیان جو یہ آگ لگی رہی, تو جس سے جو وہ جو باڈیز ہیں وہ گل چکی تھی. اور پھر جو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمونے لیے جاتے ہیں وہ ناخن سے, بال سے یا پھر جو وہ ہڈیوں سے جو وہ ڈی این اے کے لیے نمونے لیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر آگ لگنے کے باعث جو وہ تمام تر جو باڈی پارٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ متاثر ہوتے ہوئے نکل رہے ہیں. جتنی بھی باڈیز نکلی ہیں وہ ابتدائی طور پہ جو نکلی تھی وہ تو سالم تھی, لیکن اس کے بعد جتنے بھی نکلے ہیں وہ اعضاء کی صورت میں نکل رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس سرجن ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ جو مسنگ پرسنس ہیں ان کے اہل خانہ کے بھی ڈی این اے حاصل کر رہے ہیں تاکہ جو باڈی پارٹس اور جو یہاں پر سالم باڈیز ملی ہیں ان کی شناخت کی جا رہی ہے. تو اب
اب تک جو جتنی بھی بوڈیز نکالی ہے ان میں سے 15 کی شناخت کر لی گئی ہے، جس میں سے 8 کی جو وہ ڈی این اے کے ذریعے کی گئی ہے، جبکہ 7 جو ہے وہ نارمل ان کے جو اہل خانہ کی جانب سے شناخت کی گئی، یا پھر جو ان کے پاس دستاویزات پائے گئے ہیں تو اس سے شناخت کی گئی۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو یہ بوڈیوں کا سلسلہ نکلنے کا جو شروع ہوا ہے، کہ جس میں بڑی تعداد میں اعضاء بھی نکالے گئے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ان میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو جو وہ باڈی پارٹس مکمل نہیں ہے، ڈی این اے کے نمونے لینے میں جو ہے ان کو مشکلات اور یہ دشواری اس کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر انتظار بھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ اب سے کچھ دیر قبل بھی جو ہے تقریباً ٹھیک ہے شایان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سانحہ گل پلازا کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میز 9 فلور سے متعدد انسانی اعضاء مل گئے ہیں۔ میز 9 فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں، زیادہ تر انسانی اعضاء ہیں۔ انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے ہیں، ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں، میز 9 فلور سے متعدد انسانی اعضاء مل گئے ہیں۔ میز 9 فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں، زیادہ تر انسانی اعضاء ہیں۔ انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے ہیں، ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ سانحہ گل پلازا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس کے دوران میز 9 فلور سے 20 سے جن میں سے زیادہ تر انسانی اعضاء بتائے جا رہے ہیں، ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں اور انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو سانحہ گل پلازا کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں میز 9 فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں، ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ زیادہ تر انسانی اعضاء ہیں، انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ میز 9 فلور سے متعدد انسانی اعضاء ملے ہیں۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران میز 9 فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں، زیادہ تر انسانی اعضاء بتائے جا رہے ہیں۔ انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ افسوسناک ہے خبر، اور آپ کو بتائیں کہ ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ سانحہ گل پلازا میں میز 9 فلور سے متعدد اعضاء ملے ہیں اور اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ممتاز شگری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ممتاز، بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ ممتاز سے رابطہ بحال کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں سانحہ گل پلازا میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری ہے۔ میز 9 فلور سے متعدد انسانی اعضاء ملے ہیں، میز 9 فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں، زیادہ تر انسانی اعضاء ہیں۔ ممتاز شگری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز، بتائیے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ آپ کو بتائیں، ممتاز شگری سے رابطہ بحال کریں گے۔ سانحہ گل پلازا میں میز 9 فلور سے متعدد انسانی اعضاء ملے ہیں، میز 9 فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں، زیادہ تر انسانی اعضاء بتائے جا رہے ہیں۔ انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے بتائے جا رہے ہیں، ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ سانحہ گل پلازا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں آپ کو، میز 9 فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں اور زیادہ تر انسانی اعضاء ہیں۔ انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن اس وقت گل پلازا کا جاری ہے اور جس میں بتایا جا رہا ہے میز 9 فلور سے 20 سے 25 افراد کے انسانی اعضاء ملے ہیں۔ ممتاز شگری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ممتاز، آپ کے پاس کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں؟ جس طرح جو ہے گل پلازا کے اندر جو آج سے 4 دن پہلے جو ہے تقریباً اسی وقت یہاں پہ آگ لگی تھی۔ آگ لگنے کے بعد جو ہے پوری عمارت جو ہے جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ جو دکانیں اندر موجود تھی، 15 سے زائد جو دکانیں تھیں وہ سب جو ہے جل گئی۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے ایسے لوگ تھے، تقریباً اس وقت بتایا جا رہا تھا تقریباً 150 کے قریب جو ہے لوگ اندر پھنسے ہوئے، لیکن بعد میں جو ہے اب تک کی ڈیٹا کے مطابق 85 افراد ایسے جو اندر پھنسے ہوئے، اس میں جو ہے بہت ساروں کی لاش ملی ہے۔ جو 28 لاش ہے وہ کل تک کی جو اپڈیٹ کے مطابق جو ہے سول ہاسپٹل میں جو ہے وہاں پہ داخل کیے چکے، اور اب جو صورتحال ہے، تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو ہے میز 9 فلور سے تقریباً 20 سے 25 جو ہے اعضاء یہاں سے ملے ہیں، جو انسانی باقیات ہے وہ ملی ہے۔ اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ پراپر جو ہے انسان کی لاشیں ہیں یا مختلف، کیونکہ بتایا جا رہا ہے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے مختلف جو ہے کسی کا سر ملا ہے، کسی کا پیر ملا ہے، کسی کا جو ہے ڈر ملا ہے، تو مختلف اعضاء کی صورت میں جو ہے یہاں سے جو انسانی اعضاء ہے وہ برآمد ہو رہے ہیں، اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے جو ہے اس کو یہاں سے لے کر جو ہے سول ہاسپٹل میں مردہ خانے میں وہاں پہ منتقل کیے جا رہے ہیں۔ وہاں منتقل ہونے کے بعد
بعد جو ہے بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو جن کے ڈی این اے جو ہے ٹیسٹ لیے جا کے 63 افراد ایسے ہیں جن کا ٹیسٹ جو ہے وہاں پہ لیے جا چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہاں سے پراپر جو ہے ان کی شناخت ہو جائے گی. شناخت کے بعد جو ہے پھر جا کے وہ سرد خانے سے جو فیملی ہے ان کو جو ہے وہاں پہ منتقل کیے جائیں گے اور باقاعدہ طور پر جو ہے دفنائے جائیں گے. اور اس وقت ریسکیو آپریشن کی میں بات کروں تو مختلف ٹیمیں یہاں پہ جو ہے مصروف ہے. خاص طور پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہیں, چھپا کی ٹیمیں ہیں, ایدی کی ٹیمیں جو ہے یہاں پہ مصروف ہے اور تقریباً جو ہے 20 سے زائد گاڑیاں یہاں پہ لگی ہوئی, مختلف لوگ یہاں پہ لگے ہوئے اور خاص طور پر جو ہے جو اعضاء ہے انہیں نکالنے کا کام جو ہے یہاں پہ جاری ہے. اور اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں بالکل فرنٹ سائڈ پہ جو کہ ایم اے جناح روڈ پہ موجود ہے. اور یہاں پہ جیسے کہ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین, تو ہم یہاں سے جو ہے مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ ملبہ ہے وہ اس کو جو ہے یہاں سے ہٹایا جائے گا کیونکہ دن کے وقت جو ہے بیک سائڈ پہ ملبہ ہٹانے کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا تھا, لیکن جب یہ لاشیں وہاں سے ملی, جب انسانی اعضاء جو ہے وہاں سے برآمد ہونے لگے تو اس کے بعد جو ملبہ ہٹانے کا کام ہے وہ اب جو ہے روک دیا گیا ہے. اور میرے عقب میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے ایک بہت مقدار میں جو ہے ملبہ یہاں پہ موجود ہے, اس کو بھی ہٹایا جائے گا, لیکن فی الوقت جو ہے یہ کام یہاں پہ روک دیا گیا. اور جو انسانی اعضاء اندر موجود ہے یا جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے, کیونکہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق 85 افراد ایسے ہیں جو ہے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب ان کے لیے بھی جو ہے پراپر ٹیمیں کوشش کر رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر میں ان کی فیملیز کی بات کروں, فیملیز کی کثیر تعداد جو ہے اس وقت یہاں پہ موجود ہے. اور ایسے لوگ بھی ہے جو تقریباً 3-4 دنوں سے مسلسل یہاں پہ انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کرائے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مختلف کیمپس بھی لگائے گئے کیونکہ فلاحی ادارے جو ہے کثیر تعداد میں روڈ کے آس پاس جو انہوں نے کیمپس لگائے. اور جو فیملی سے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو خواتین ہے, بزرگ ہے, بچے خاص طور پر وہ سب جو ہے یہاں پہ موجود ہے, کیمپس میں موجود ہے. انہیں اپنے پیاروں کی تلاش ہے. یہ امید تو اب تک جو ہے دم توڑ چکے کہ وہ اب وہاں پہ جو ہے اندر زندہ ہوں گے, لیکن انہیں یہ امید ضرور ہے کہ ان کی لاشیں جو ہے وہاں سے برآمد ہوگی. ماں کو جو ہے اپنے لخت جگر کے تلاش ہے تو والد کو جو ہے اپنے نور نظر کے تلاش ہے, اور بھائی کو بھائی کے تلاش ہے تو بہن کو جو ہے اپنے بھائی کا یہاں پہ تلاش ہے. اور اس طرح جس طرح جو ہے ایک قیامت خیز منظر یہاں پہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا. اور خاص طور پر جو لواحقین ہے وہ اب بھی اس حد تک پر امید ہے اور ان کے درخواست بھی ہے ریسکیو ٹیموں سے اور حکومت سے کتنا جلدی ممکن ہو سکے ان کی لاشیں کم از کم جو ہے یہاں سے نکالے جائیں اور انہیں شناخت کر کے جو ہے ان تک منتقل کیے جائیں. اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق 28 لاشیں ایسی ہے جو یہاں سے نکالے جا چکے ہیں. اس میں 15 افراد ایسے ہیں جن کی جو ہے مکمل شناخت ہو چکی ہے اور جو ان کی فیملی سے ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اور خاص طور پر جو ہے اس وقت جو ہے رپورٹ کے مطابق تقریباً 20 سے 25 انسانی اعضاء جو ہے یہاں سے ملے ہیں. کسی کا سر, کسی کا ڈر, کسی کا پیر جو ہے یہاں سے برآمد ہو گیا. اب یہاں سے جو ہے سول ہاسپٹل کے اندر جو ہے یہاں پہ منتقل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کیونکہ ریسکیو ٹیموں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت بھی یہاں پہ جو ہے کام کر رہی ہے اور کثیر تعداد میں اندر جو سرچ آپریشن ہے وہ جو ہے اس وقت جاری ہے. جی اچھا ممتاز, بتائیے گا کیا اس بات کی اب تک تصدیق ہو سکی ہے یہ جو 84 مسنگ پرسنز بتائے جا رہے ہیں, ان میں کتنی خواتین, کتنے بچے اور کتنے مرد ہیں؟ دیکھیں اس میں جس طرح دیکھیں کیونکہ ایک پراپر شاپنگ پلازا تھا, رات کا وقت تھا, تقریباً 10:30 بجے کے قریب ہفتے کی رات کو جس طرح آگ لگی, لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے یہاں پہ موجود تھے کیونکہ کراچی کے لوگ جو ہے عام طور پر رات کے وقت جو ہے شاپنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے شادی کا سیزن بھی چل رہا ہے, اس لیے جو ہے. اور یہ عمارت جس طرح یہاں پہ آگ لگی یہ ایک سستی عمارت جو ہے یہاں کو اس کو سمجھی جاتی ہے اور خاص طور پر چیزیں یہاں پہ سستی ملتی ہے. اور لوگوں میں جو ہے کراچی والوں میں اس میں پراپر جو ہے ان کا رجحان اس طرح بھی تھا کیونکہ ہر چیز جو ہے یہاں پہ ملتی تھی اور پراپر طریقے سے شاپنگ کے لیے لوگ آئے تھے. تو اس میں جو ہے خواتین کی کثیر تعداد بھی ہے, ساتھ ساتھ مردوں کی اگر میں بات کروں اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ کے لیے جو لوگ آئے تھے اس کے ساتھ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں پہ کام کرتے تھے مختلف دکان کے اندر. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 1000 سے زائد جو دکانیں تھیں وہ یہاں پہ موجود تھیں اور وہ سب جو اب جل کے راکھ ہو چکے ہیں. تو اس میں بھی کثیر تعداد میں جو لوگ تھے, لیکن اس میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ بچے بھی شامل ہیں, تقریباً 5 سے 10 ایسے بچے بھی ہیں جو اس میں جو ہے کچھ کی لاشیں یہاں پہ مل چکی ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک جو ہے مسنگ ہے, جن کی جو رپورٹ ہے وہ ڈی سی ساؤتھ کے پاس یا انتظامیہ کی طرف جو ہے وہاں پہ انہوں نے جمع کرا دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو مسنگ ہے ان کی لاشیں جو ہے کب برآمد ہوگی کیونکہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق جو ہے تقریباً 28 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور بہت سارے ایسے باقیات تقریباً ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 باقیات یہاں سے ملی ہے. اس میں در, سر, پیر, مختلف جو ہے آزاد ٹکڑوں کی شکل میں یہاں سے جلی ہوئی جو لاشیں ہیں وہ یہاں سے ملی. انہیں جو ہے یہاں سے ہاسپٹل منتقل
منتقل کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہاں سے پراپر شناخت ہوگی، کیونکہ ڈی این اے کے لیے جو ہے ایک پراپر سسٹم وہاں پہ بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ جو کہ وہاں کے انچارج ہیں، ان کے مطابق جو ہے اب تک 15 افراد ایسے ہیں جن کی شناخت ہو چکی ہے، جن کے لاشیں جو ہے سرد خانے میں اس کے بعد جو ہے ان کے جو اہل خانہ ہے ان تک منتقل کیے جا چکے ہیں، لیکن اب تک جو ہے بہت سارے ایسے ہے، بہت ساری ایسی لاشیں ہیں اس کی شناخت ہونا ابھی باقی ہے، کیونکہ پراپر جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ مختلف جو لوگ ہیں وہاں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 63 افراد ایسے جن کے ٹیسٹ جو ہے وہاں پہ لیے جا چکے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ پراپر لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان سے میچ کیا جا رہا ہے، جو لاش وہاں پہ آئی ہے، جو اعضاء وہاں پہ آئی ہے ان کے ساتھ پراپر جو ہے میچ کیا جا رہا ہے۔ جب ان سے میچ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی لاش سانحہ گل پلازا میں میزنائن فلور سے متعدد انسانی اعضاء ملے ہیں۔ میزنائن فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، زیادہ تر انسانی اعضاء بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انسانی اعضاء مکمل طور پر بتائے جا رہے ہیں جلے ہوئے ہیں۔ کروکری کی دکان سے ہم نے خود 14 افراد کی باقیات نکالی ہیں، دکاندار کی جانب سے ایسا کہا گیا، اور ہماری دکان میزنائن فلور پہ ہے۔ واقعے کے وقت ہمارے کزن اور ملازمین بھی وہاں پر موجود تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سانحہ گل پلازا کے حوالے سے۔ میزنائن فلور سے متعدد انسانی اعضاء مل گئے ہیں۔ میزنائن فلور سے 20 سے 25 افراد کے اعضاء ملے ہیں۔ زیادہ تر انسانی اعضاء ہیں۔ انسانی اعضاء مکمل طور پر جلے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ ملبہ ہٹانے کا کام روک کر پہلے لاشیں نکالنے کا عمل اس وقت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں سانحہ گل پلازا کے حوالے سے میزنائن فلور سے متعدد انسانی اعضاء مل گئے ہیں۔ ممتاز شگری سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ ممتاز، آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا لاشیں جو ہے بہت ساری یہاں سے مل چکی ہے، اب جو ہے اعضاء بھی یہاں سے ملے، اور ریسکیو ٹیموں کی ایک کثیر تعداد جو ہے اس وقت بھی، کیونکہ 4 دن گزرنے کے بعد بھی جو ہے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے جو کام کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ریسکیو 1112 کی ٹیمیں ہیں، رینجرز کی ٹیمیں ہیں، خاص طور پر نیوی کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے شیپا اور ایدی کی ٹیمیں کثیر تعداد میں جو ہے، جس طرح 4 دن پہلے یہاں پہ آگ لگی تھی وہاں سے لے کر اب تک جو ہے مسلسل یہاں پہ کام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اندر جو ہے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ 20 سے لے کر 25 انسانی اعضاء یہاں سے اب تک مل چکے ہیں، لیکن یہ کہنا قابل از وقت ہوگا کہ کتنی لاشیں اندر موجود ہیں، کیونکہ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اندر جو گیٹ وغیرہ اندر بند پڑے تھے انہیں جو ہے مختلف آلات کی مدد سے کاٹ کر جو ہے وہ اندر ٹیمیں داخل ہو رہی ہے، اور اس وقت ایک فیملیز کی کثیر تعداد بھی یہاں پہ موجود ہے۔ پراپر طریقے سے جو ایم اے جناح روڈ پر کیمپ لگایا گیا ہے، مختلف جو فاؤنڈیشن سے خاص طور پر میں بات کروں ان کی جانب سے جو ہے یہاں پر کیمپس لگائے گئے۔ کیمپس کے اندر جو ہے ایک کثیر تعداد میں مختلف علاقوں سے جو فیملیز آئی ہے، جو جن کو اپنے پیاروں کی تلاش ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور خاص طور پہ جو ہے انہیں یہاں سے امداد بھی فراہم کیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے پراپر ان کی فیسلٹیز بھی جو ہے انہیں پرووائڈ کیا گیا ہے، اور جو لاشیں ہیں اس کے نکالنے کا سلسلہ۔ ٹھیک ہے، ممتاز شگری اور ہمارے نمائندے شایان علی ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کا شکریہ۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے کہا کہ لوگوں کی مدد سے میزنائن فلور پر سرچ آپریشن کیا گیا۔ اطلاع تھی کہ پلازے کی کراکری کی ایک دکان سے لوگوں نے آخری وقت میں وائس میسیجز بھیجے تھے۔ سرچ آپریشن میں ممکنہ طور پر 20 سے 25 لوگوں کی باقیات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہیومن ریمینز ملے ہیں، ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، اور ہم شفٹ کر رہے ہیں ہم ان کو اپنا ہاسپٹل، اور یہ ہمارا یہ ریسکیو 1112 اینڈ کے ایم سی اہلکاروں نے یہ مل کے کام کیا ہے، اور اب ہم جو ہے انشاءاللہ وہ ان کو شفٹ کر رہے ہیں۔ دکاندار تھے، انہوں نے ہیلپ کی تھی ضرور کی، لیکن رضاکار ہمارے لے گئے تھے۔ وہ ٹوٹل شروع میں 4 پارٹیز تھی، ابھی جو ہم نے دوبارہ ریکور کیے ہیں اور دوبارہ یہ ہیں تو یہ تقریباً 19-20 کے قریب ابھی کی باڈیز۔ آپ کاؤنٹنگ تبھی میں اندازہ کبھی لگا سکتا ہوں کہ جب کوئی سالم ملے ہمیں۔ سالم تو ڈیڈ باڈیز نہیں ہے، باڈیز جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں اور کافی پارٹس ہیں، تو اس لیے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ 20 سے 25 جو ہمارے ریسکیو 1112 اور ہمارے ٹیکنیکل لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ یہ ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ 20 سے 25 لوگ۔ یہ ساری سرچ آپریشن ایکٹیویٹیز جو ہیں میزنائن فلور پہ ہو رہی ہیں۔ ہمیں اطلاع تھی کہ ایک کراکری کا شاپ ہے، وہاں پہ لوگوں نے آخری ٹائم پہ وہاں سے وائس میسیجز بھیجے تھے تھرو سوشل میڈیا، تو ہم نے ان سے رابطہ کر کے ان لوگوں تک رابطہ کر کے وہاں سے ہیلپ لی ہے۔ کچھ ان کے ریلیٹیوز تھے، انہوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے، تو وہ ابھی ریکوری جاری ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ اپڈیٹ دیں گے۔ جاوید بھائی، گل پلازا میں آتش زدگی کا اندوہناک واقعہ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی فائر بریگیڈ کو سب سے پہلے اطلاع دینے والے بچے سے ملاقات۔ میئر کراچی نے فائر بریگیڈ کو بروقت اطلاع دینے پر عبدالصمد کی حوصلہ افزائی کی۔ عبدالصمد نے فائر بریگیڈ کی ہیلپ لائن 16 پر 10:25 پر سب سے پہلے آتش زدگی کی اطلاع دی تھی۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، شعیب مختار ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی شعیب، بتائیے۔
जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की फायर ब्रिगेड को गुल प्लाजा में आतिशबाजी की सबसे पहले इत्तला देने वाले बच्चे से जो है मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने फायर ब्रिगेड को बर वक्त इत्तला देने पर अब्दुल समद की जो है हौसला अफजाई भी की है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि अब्दुल समद ने फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन 16 पर 10:25 पर जो है वो इत्तला दी थी। अब्दुल समद के वालिद गुल प्लाजा ग्राउंड फ्लोर में जो है वो उनकी दुकान थी। अब्दुल समद और इसके वालिद जो है तानिया गुल प्लाजा के ऐनी शाहिद है, उनसे जो है मुख्तलिफ मालूमात भी ली है। इस अहम तरीन मुलाकात में चीफ फायर ऑफिसर हिमायू खान भी मौजूद थे। जी शुएब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा के लवाकिन के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर कैंप लगा दिया गया है, जहां पर लवाकिन से DNA के लिए सैंपल लेने का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया कहती है कि अस्पताल में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दा खाना के बाहर कैंप लगा दिया गया है, जहां पर लवाहिकीन से DNA के सैंपल लेने का सिलसिला भी जारी है। इंतज़ामिया कहती है कि अस्पताल में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल है। मज़ीद बात कर लेते हैं इब्राहिम ब्रिंद से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा में 28 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और एक लाश अभी थोड़ी देर कबल निकाली गई है, जिनको सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर, सिविल अस्पताल की इमरजेंसी और बंद सेंटर में लाया गया था, जहां पर उनको तमाम तिब्बी सहूलियत फराम करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अब अस्पताल में कोई मरीज़ ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मलबा हटाने का सिलसिला जारी है, जहाँ से अभी भी मज़ीद खदशा है कि कुछ और लाशें निकल सकती हैं, क्योंकि अभी भी दर्जनों की तादाद में अफराद जो हैं वो लापता हैं। तो इस हवाले से सिविल अस्पताल, ट्रामा सेंटर और बंद सेंटर में इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। और इस हवाले से अगर मज़ीद कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी लाशें आती हैं या कोई और सानिया होता है, तो उस हवाले से निपटने के लिए सिविल अस्पताल में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, सिविल अस्पताल के MS हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद बुखारी साहब। उनसे पूछेंगे कि इंतजाम के हवाले से वो क्या कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सर, ये हालिया सानिया में क्या इंतजाम है, अब मज़ीद क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ये इतना सानिया जिसकी वजह से इतनी जानें ज़ाया हुई हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे सिविल हॉस्पिटल की बात करूँगा कि मैं हमारे बंद सेंटर में जो पेशेंट शुरू में आए तो उन्हें जो फौरी तिबी इमदाद देकर जो बेहतर पेशेंट थे वो चले गए, घरों पर चले गए। जो डेड बॉडी आई थी पहले दिन 6 बॉडी आई थी, तो उन्हें हमने जो है उनके हवाले किया, उनके लवाकिन के हवाले किया। वो पहचानी जा रही थी, जो शनाख्त हो चुकी थी उनकी। बाकी उसके बाद जो कुछ जो आई हैं, जो बॉडीज़ आई हैं, वो अनशनाख्तेबल हैं। तो उसके लिए जो है आपको मालूम है कि पूरी हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ पर। हमारी जो मेडिकल लीगल के हैं और CPC के लोग बैठे हुए हैं, और हमने वहाँ पर बाकायदा जो है जो उनके लवाकिन आ रहे हैं उनके हम DNA टेस्ट के हवाले से हमने उनके ब्लड कलेक्ट करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रहा सिलसिला चल रहा है। ये इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे हवाले से गवर्नमेंट के हवाले से सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। और पहले दिन से लेकर आज तक मिनिस्टर हेल्थ साहिबा, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ बवक्त हमारे साथ राब्ते में हैं और हमसे कांटेक्ट रहते हैं, पूछते रहते हैं कि इन्हीं के हवाले से कैसी क्या पोजीशन चल रही है, क्या नहीं चल रही है। मैं समझता हूँ कि बाकी हमारे हेल्थ के हवाले से अल्लाह ताला शुक्र है, कोई ऐसा यहाँ मसला नहीं है और सारी हमारे इंतजाम अपने पूरे हैं। अच्छा सर, जो लवाहिकीन आ रहे हैं या तीमारदार हैं, उनको बैठने के लिए कुछ बेहतर इंतजाम मज़ीद करने की कोई ज़रूरत है? और अगर कोई पोस्टमार्टम के दौरान या DNA के दौरान कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो तमाम सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे पास जो उसके जो साथ उसके लवाजमात जो ज़रूरत पड़ती है, जिसकी DNA के हवाले से ब्लड कलेक्शन होना और चीज़ें करना, हैंड ग्लोव्स हैं और चीज़ें हैं, सिरिंजेस हैं, ये सब चीज़ें हम लोग दे रहे हैं यहाँ से। और बाकायदा हमारी डॉक्टर सुमैया जो है मेडिकल लीगल की जो है हमारी इंचार्ज हैं, तो वो उसको माशाल्लाह बेहतर अच्छे अंदाज से उसको निभा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद बुखारी साहब ने तफसीली बताया कि तमाम तर इंतजाम सिविल अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल है। महकमा सेहत की हिदायत पर वहाँ पे कैंप भी लगाया गया है। मुतासरीन के लिए जो भी आ रहे हैं उनको तमाम मालूमात भी दी जा रही हैं, जबकि तमाम DNA के हवाले से और दीगर कानूनी कार्रवाई के हवाले से या मेडिको लीगल के हवाले से पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया वहाँ पर कैंप में मौजूद हैं, जो कि लवाहिकीन से भी मुसलसल राब्ते में हैं और जो लाशें आ रही हैं उनके हवाले से भी कानूनी कार्रवाई के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और वहाँ पर अपना काम जारी रखा हुआ है। जी अभी आपको बताएं, MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने सानिया गुल प्लाजा के मुतालिक सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। करारदाद में वाक़ई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। अपडेट कर रही हैं MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने सानिया गुल प्लाजा के मुतालिक सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। करारदाद में वाक़ई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने सानिया गुल प्लाजा के मुतालिक सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। करारदाद रुकन सिंध असम्बली MQM आमिर सिद्दीकी ने जमा कराई है। करारदाद के मतन के मुताबिक कराची में
फायर फाइटिंग की सहूलियात का फुकदान है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की हालत दुरुस्त नहीं थी, करारदाद में ये लिखा गया है। सानिया गुल प्लाजा की हौलनाक आग को बुझाने के लिए 18 लाख गैलन पानी इस्तेमाल हुआ। CT21 ने तफसीलात हासिल कर ली। 5 रोज वाटर कॉर्पोरेशन के हाइड्रेंट्स पर मेयर कराची की हिदायत पर एमरजेंसी नाफिज रही। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अब्बासी से। जी हसन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा साहने में जहां वाटर कॉर्पोरेशन ने अहम किरदार अदा किया, वहीं फायर ब्रिगेड हुकाम 1112 के साथ साथ तमाम बल्दियाती मुताल्लिका इदारे पेश रहे। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से लाखों गैलन पानी जो है वो फराम किया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हाइड्रेंट सेल इंचार्ज सिद्दीक तुनियो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं आग बुझ गई है, क्या अभी भी पानी की रिक्वायरमेंट है? वाटर कॉर्पोरेशन ने अब तक इन 5 रोज़ कितना पानी जो है वो फराम किया? सर मुझे बताइएगा, आग बुझ गई है गुल प्लाजा की, कितना पानी वाटर कॉर्पोरेशन ने फराम किया? जी एहसन, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे वाटर टैंकर्स गुल प्लाजा के ऊपर मौजूद हैं कि जब तक कि फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 112 की तरफ से हमें नहीं बताया जाएगा, क्लियर नहीं बताया जाएगा, जब तक हमारी डिप्लॉयमेंट टैंकर्स की जारी रहेगी। और एहसन, हमने 5 दिन में 17 से 18 लाख गैलन पानी रेस्क्यू टीम को प्रोवाइड किया है गुल प्लाजा की फायर इंसिडेंट में। ठीक है, वहाँ पे BRT का एक प्रोजेक्ट भी बन रहा है, हंगामी सूरत हाल थी, टैंकर्स वक्त पे पहुँचे, मुश्किलात का सामना रहा क्योंकि शिकायतें आ रही थी कि फायर ब्रिगेड हुकाम भी देर से आए, टैंकर्स भी देर से आए, तो ये क्या वजह थी? एहसन, बिल्कुल कुछ चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी, मगर सरासर ये गलत है कि टैंकर्स लेट से आए। टैंकर्स हमारे पास अपना डेटा मौजूद है और उसके हिसाब से टैंकर इन टाइम पहुंच गए थे। बाकी जाहिर बात है BRT की तरक्याती कामों की वजह से, और दूसरा डे फर्स्ट को कायद आज़म के मज़ार नीपा से लेके जो फर्स्ट डिप्लॉयमेंट हमारी हुई थी वो नीपा और सफुरा से हुई थी, तो सफुरा से लेके और कायद आज़म के मज़ार तक नो डाउट काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन था, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज हुई, मगर हमारे टैंकर इन टाइम रेस्क्यू टीम के पास पहुंच गए थे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, हंगामी सूरत हाल थी, आग की जानिब जो है वो टैंकर जा रहे थे, एमरजेंसी नाफिज थी, इसके साथ साथ शहर का निज़ाम डिस्टर्ब रहा या वो बरकरार रहा, चलता रहा अपनी जगह? ऐसा ये इमरजेंसी पहले तो हमने 2 हाइड्रेंट्स पे डिक्लेयर करी थी, मगर जैसे फायर की इंटेंसिटी देख के हम लोगों ने 7 हाइड्रेंट्स पे अपना इमरजेंसी नाफिज की थी। उसके अलावा हमने जनरल पब्लिक को भी काफ़ी हद तक सपोर्ट की, मगर ज़्यादातर फोकस जो है वो गुल प्लाजा की तरफ था, जिसमें इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम 17 से 18 लाख गैलन पानी इनको फायर इंसिडेंट पे पहुंचा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। गुल प्लाजा आग पे काबू पाने के लिए वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से 17 से 18 लाख गैलन पानी पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि अभी भी वाटर टैंकर वहां स्टैंड बाय पे मौजूद है। 1112 और फायर ब्रिगेड हुकाम जब तक जारी नहीं कर देते NOC कि अब उनको पानी की जरूरत नहीं है, उस वक्त तक वाटर कॉर्पोरेशन पानी जो है वो फराम करता रहेगा। जी फिर बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। एक ही खानदान की लापता 3 खवातीन के वरसा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। वर्षा कहते हैं कि 4 रोज से चक्कर लगाकर थक गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा दुरे शहवार हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुरे, बताइए। कराची में MS जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी ने जहां काफ़ी घर उजाड़ दिए, इसी पर एक घराना ऐसा भी है जहां की जो है 3 खवातीन इस गुल प्लाजा में जो है ताहाल लापता हैं। वर्षा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कौन आपके प्यारे अंदर थे, इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे और अपील क्या करेंगे? मैंने कई दफ़ा मीडिया पर मेरा नाम भी तकरीबन हर आदमी जानने लगा, मेरे घर वालों का नाम भी जानने लगा। मेरे घर के 3 अफराद इस कब्रिस्तान में दफन हो गए। मैं कराची के अवाम से मेरी ये अपील है कि हुकूमत के आसरे पे ना रहें। जिन शॉपिंग सेंटरों में फायर एग्जैक्ट नहीं है, जिन शॉपिंग सेंटरों में फायर के इक्विपमेंट नहीं है, खुदारा उनका जो है ना बाइकाट कर दे। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो जैसे मेरे बच्चे आज इसमें दफन हो गए, आपके भी बच्चे इसी तरह दफन हो जाएंगे। किसी के आसरे पे नहीं रहे, हुकूमत कुछ भी करे, कोई सियासी पार्टी कुछ भी बोले,
ये कोई ताजर आपको कहीं भी जो है ना एडवर्टाइज करके शॉपिंग सेंटरों में बुलाए, लेकिन जब तक उसके अंदर फायर एग्जीक्यूटिव नहीं है, फायर के इक्विपमेंट नहीं है, अल्लाह के वास्ते उन शॉपिंग सेंटरों का बाइकाट करें। अभी जो कार्रवाई हुई है, काफ़ी सारे जो है ना यहाँ से मतूफिन की आज़ा मिले हैं, खबर आ रही है कि 30 तक है। अल्लाह करे उसमें हमारा कुछ हो। इनका सिर्फ ये मुतालबा है, जो जिस तरह से ये वाकया पेश आया, तो आइंदा इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए, तो जो इस तरह के कोई भी मॉल्स होते हैं, इनके पास तमाम जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी आलात होने चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में इस तरह किसी इंसानी जानों का ज़िया ना हो। आपको बताएं कि सानेहा गुल प्लाजा करबो अलम की दर्दनाक दास्तान। अहले खाना अपने प्यारों की तलाश में दरबदर हैं। लापता कामरान और अदनान की बहन अश्कबार कहती है कई दिन गुजरने के बावजूद भाइयों का कोई सुराग नहीं मिला। बहन की सिटी 21 से अपने प्यारों को याद करते हुए आप दीदा हो गई। तकलीफ में जिन माँ के लाल चले गए, जो जल गए, जो ज़ख्मी हो गए, खुदारा गुजारिश है सबसे मेरी ये कि हमारे प्यारे हमें मिल जाएं। हमारे 2 भाई हैं जो 20-22 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं। मार्केट 11 बजे खुलती थी, लेकिन मेरे भाई बेचारे जिम्मेदार 9 बजे घर से निकल जाते थे कि नहीं मम्मा मुझे जाना है जॉब पर। क्या करेंगे हम? हमें तसल्ली दी जाए, हमें सब्र दिया जाए कि हमारे प्यारे मौजूद हैं भी अंदर या नहीं। हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ? दोनों भाई हैं मेरे, अदनान कामरान। क्या होगा हमारा? महाजिर के बल्दिया टाउन से हमारा राब्ता है। गुजारिश है, उम्र एक बड़े भाई की 31 साल है, छोटे भाई की 27 साल है। क्या होगा हमारे माँ बाप का? सानेहा गुल प्लाजा में 45 साला मोहम्मद रमज़ान ताहाल लापता हैं। अहले खाना ने शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराया है। वरिसा अब सिर्फ मैयत मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि तदफीन की जा सके। गुल प्लाजा में जो सेलमैन थे और तकरीबन 29 साल से थे एक ही दुकान पे, और दुकान शॉप नंबर 84 था। कोई मोहम्मद इमरान मलंगी के नाम से मशहूर उनकी दुकान पे काम करते थे, और तकरीबन जो है वो 10:15 बजे से जो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लापता थे। और ये तकरीबन 15-20 लोग ग्रुप में निकले थे बाहर, तो इनके सेठ वगैरह, उनकी लेबर वगैरह निकल गए, कुछ यार दोस्त निकल गए, लेकिन ये वहाँ पे इसका चश्मा गिरा और इसके बाद में ये जो है वो जो बताते हैं जो निकलने वाले जो लोग बेहोश हो गए थे कि फिर इसके बाद ये वहाँ गिर गया। इसके बाद कुछ पता नहीं चला, धुआं इतना ज़्यादा था, अंधेरा था। इसके बाद वो जो है राब्ता ही नहीं हुआ, उसका मोबाइल भी ऑफ हो गया। इसके बाद अब जब से मिसिंग है, और आज तकरीबन मंगल बुध हो गया, 4-5वां दिन है, और हम इसलिए जो है वो आ रहे हैं बार बार। सानेहा गुल प्लाजा पर जहां हर आंख अश्कबार है, तो वहीं अरकान असम्बली भी दिल गिरफ्तार हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली अली अहमद जान कहते हैं कि फायर फाइटर कौम के हीरो हैं जो अपनी जानों पर खेल कर दूसरों की जानें बचाते हैं। कुछ अनासर की जानिब से अफसोसनाक वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस कौमी अलमिये पर दिल खून के आंसू रो रहा है। बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत जो लोग हैं जिनके लख्त जिगर यहाँ अंदर फंसे हुए हैं, और उनके उर्सा जो है बाहर उनका वेट कर रहे हैं, और जब भी कोई हारन बजती है तो वो बेचारे खड़े हो जाते हैं कि शायद उनका कोई जो है उसमें कोई बंदा जो है मिल गया होगा। तो हम तकरीबन 24 घंटे से इनके साथ राब्ते में भी हैं, यहाँ मौजूद भी है, मगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं तो कहता हूँ कि इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। जो लोग इस आग के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो इसको किसी का जो है वो करार दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। नाज़रीन, मुस्तक़बिल गुल प्लाजा जैसे सानिहात की रोकथाम के लिए प्लान तरतीब देने का मुतालबा। कन्वीनियर FPCCI शौकत जलानी कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल जामिया रोड मैप तैयार किया जाना नागुज़ीर है। गुल प्लाजा सानेहा के मनाजिर देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है, और ये वाक़या फायर सेफ्टी और बिल्डिंग कंट्रोल के निज़ाम पर संजीदा सवालात उठाता है। कि मामलात पूरी दुनिया में हो रहे हैं, होंगे, तो हमें अपने आप को इस तमाम चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, तमाम डिपार्टमेंट को एक रोड मैप बनाना होगा कि इस तरीके की अल्लाह ना करे कभी डिसास्टर हो। और देखिए, ये इंसानी अलमिया है कि गलती इंसान से होती है, लेकिन पूरी दुनिया में आजकल अब एक दौर था जो हम पानी थे डाल के आग बुझा लेते थे, क्योंकि अब जो मटेरियल, जो आइटम, जो ये चीज़ें बन रही हैं, उसमें इस तरह के मटेरियल यूटिलाइज होते
होते हैं कि वो पानी से आग नहीं बुझती। अब हम क्या करते हैं, अगर यही चीज़ अगर हम 4 मिनट के अंदर अगर इस आग को बुझा लेते तो ये 40 घंटे तक आग नहीं चलती। तो शुरू के अंदर स्टार्टअप के अंदर हमें ऐसा रोड मैप बनाना पड़ेगा, डोर स्टेप जितनी देखें ये इतने बड़े बड़े हमने मॉल और सारी चीज़ें बनाई हैं। देखिए इसके साथ हमें ये भी करना चाहिए कि इनके नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर इन तमाम चीज़ों का, अल्लाह न करे इस तरह का कोई डिसास्टर हो तो हम उसके लिए फौरी तौर पे हमें वो तमाम चीज़ें, इक्विपमेंट, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।